یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں یہ سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج تک تو پیارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس میں ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو،
آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہیں مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا، میرے بعد میرے بچوں کو بہت زیادہ پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا ہے، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطاری کرنا میرے ساتھ۔ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے، حضرت علی رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے تھے اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی ان کی قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، تجھے کیا پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی
وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس کافی دیر تک بیٹھے روتے رہے۔ وہ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا۔ وہ تو بخشے بخشائے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزار سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ میرے پاس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔